آپ کے جو فیملی کا کلچر ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں کہ یعنی جو کزنس کی آپس میں بہت گہری فرینڈ شپ ہو جاتی ہے نان محرم. دیکھیں کزن بھی نان محرم ہے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. تو اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے ایز اے فیملی کہ محرم نان محرم کا کانسیپٹ کیا ہے اور ہاؤ یو ہیو ٹو کیری یور سیلز ان فرنٹ آف یور میل کزنز, یا میلز کو آپ نہیں بتائیں گے کہ بھائی نکر پہن کے نہیں آنی, فیمیل کزن سامنے بیٹھی ہیں, یعنی کہ اس طرح کا لباس پہن کے میلز بھی آ جاتے ہیں ایز ایف کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور اتنی کلوزنس, نہ کوئی ڈسٹینس ہے, اور اتنی زیادہ کلوزنس, پھر ہینڈ شیک. تو ظاہر ہے پھر یہی اسٹوڈنٹ جب آگے آئیں گے یونیورسٹیز میں جائیں گے تو ان کے لیے تو یہ کوئی برائی کی چیزیں نہیں ہیں. ہینڈ شیکس اور ہائی فائیوز اور گھلنا ملنا اور بیٹھ کے آپس میں ایڈلٹ ٹاک بھی ہو رہی ہے. مطلب اب تو جو ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی, ڈوئل میننگ ٹاک بھی ہے, ایڈلٹ ٹاکس بھی ہیں, گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے, اس کو بھی بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے آج کل. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال پھر پیچھے سے ہی اگر وہ شیم نہیں بلڈ کی گئی, وہ حیا بلڈ نہیں کی گئی, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک تو بچپن اور پھر جو یہ والی چیزیں ہیں ٹین ایج میں دے نیڈ ٹو بی ریئلی ٹیکن کیئر آف, کہ ان کا تربیت کا انتظام کیا جائے, کہیں بھیجا جائے اسلامک آرگنائزیشن میں, کہیں لیکچر اٹینڈ کرنے, کچھ تو ان کے ذہن میں ایسی باتیں جو ہیں وہ ضرور جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو. یہ صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا. اگر ہم کہیں نا کہ ہم نے یہ سوچا تھا ہم اپنے بیٹے کی 20-22 سال میں شادی کر دیں گے, یقین کریں جو گیدرنگ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ زوردار کہہ بلند ہو جاتے ہیں. واٹ مطلب جو دین کی تعلیمات ہیں اور جو ایڈلٹس ہو گئے لڑکے لڑکیاں, اگر آپ ارلی میرجز کریں گے تو وہ کتنے فتنوں سے یعنی کہ بچ جائیں گے, اور پھر سوسائٹی ایسی تشکیل پائے گی. اور آئی تھنک ہم لوگ تو, میں اور میرے ہسبینڈ جو بات کرتے تھے کہ جیسے کہ جو نئی آنے والی بچی ہے یا جو نئی آنے والا جو مطلب خیر لڑکی تو چلی جاتی ہے رخصت ہو کر, لیکن اگر ہم لڑکے کی جلدی شادی کر رہے ہیں اور جو بہو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے ہمارے پاس ایک اور بیٹی آ گئی, اور جو وہ پڑھ رہی ہے انڈر گریڈ میں اگر فرض کریں تو وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے اور وہ ہماری ایک فیملی کا ایک حصہ ہے. اور جہاں تک وہ بات ہے کہ جو یہ آج کل وہی جو میں نے جو لوگ عام طور پہ ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, ابھی وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے, ابھی اس سے ایکسپیرینس نہیں لیا, ابھی اس نے ماسٹرس نہیں کیا, ابھی تو اس کو یہ کرنا تھا, ابھی تو اس کے خواب ہیں جو وہ پورے کرنے تھے. تو ایسے تو پھر وہ کبھی بھی وہ نیور اینڈنگ ایک سلسلہ ہوتا ہے نا. لیکن یہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں اگر یقین اور ایمان کے ساتھ اس پہ پورا فیتھ مطلب اسٹرانگ ہو کہ اللہ تعالیٰ فضل اپنا کریں گے. اور اس کے لیے اتنی ساری اوتھینٹک جینون احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, پروون ہے صحابیوں کا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہوا اور نکاح ہوا اور پھر ان کے حالات بہتر ہو گئے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے, پیک پہ فتنے کا دور ہے. میرج از این انسٹیٹیوشن, تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی وہی کھا لے گی, جہاں جو ہم پہن رہے ہیں وہ بھی وہی پہن لے. کیوں اس کو اتنا مسئلہ پیرنٹس نے بنایا؟ ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ہے. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل. رول آف مساجد پہ اگر میں بات کروں تھوڑا سا, میں اگر اپنا انپٹ دوں, دیکھیں سب سے پہلے جو یونیورسٹیز میں مساجد ہیں, ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہے اپنی ایک مسجد ہوتی ہے یونیورسٹی کی. آئی ہوپ سو آپ کی تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہے UMT کی, اور میں نے تو ہر یونیورسٹی میں دیکھی ہے مساجد. ان کے جو امام مساجد ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹ جمعہ تو پڑھنے آتے ہیں, نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں چلیں اللہ سب کو ہدایت دے, لیکن جمعہ پڑھنے ضرور آتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, اگر کوئی سن رہا ہے انشاءاللہ, بلکہ محلے کے مساجد تک یہ بات پہنچائی جائے ان کے اماموں تک کہ جی ان چیزوں میں لگی ہوئی ہے نوجوان نسل, بہراروی ہے, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. ان موضوعات پہ بات کریں کہ محرم نان محرم کا کانسیپٹ ہے, پھر گناہوں کے اثرات پہ بات کریں. آئی نو کہ وہ شاید یہ گھبرائیں کہ نہیں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یہ نہ سمجھے ہم ہٹ کر رہے ہیں,
آپ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو کانفیڈنس میں لیں کہ سر یہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں, اسٹوڈنٹس کی پڑھائی افیکٹ ہو رہی ہے ان چیزوں سے, اس طرح جائیں نا, بجائے کہ دوسری اپروچ سے ذرا پریزنٹیبل بن کے جائیں اور آرگومنٹ اسٹرانگ رکھیں. تو آئی تھنک کہ یہ ٹاپکس مساجد میں ڈسکس ہونے شروع ہو جائیں. حیا کا ٹاپک ہے, سیکرٹ نکاز کا ٹاپک ہے, ان کو گائیڈ لائن دی جائے, اور یہ کہ نظریں جھکانے کے اوپر تلقین کی جائے. پھر یہ کہ ہولسٹک ایک گائیڈ لائن دی جائے امامز کی طرف سے کہ آپ نے بیٹا اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. اسی طرح جو فیمیلز ہیں ان کی کوئی تربیہ ہیڈ ہوں, کوئی اسی طرح پرسنالٹی گرومنگ کی کوئی ٹیچر ہوں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے یونیورسٹی انسٹیٹیوٹس ہائر تو کرتی ہیں کوئی نہ کوئی سائیکالوجسٹ یا کوئی نہ کوئی گائیڈنس کاؤنسلر, لیکن وہی آپ کی والی بات ہے انفارچونیٹلی ناٹ ٹو جج. اکثر تو ان کے ظاہر ہے مسائل ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, ان کے آئیڈیالوجی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, بلکہ بجائے کہ اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے اکثر وہ تو غلط سائڈ کی طرف بھی کوئی ایڈوائس ہو جاتی ہے, غلط سائڈ کی طرف بھی لے جاتے ہیں اس طرح ہمارے کاؤنسلرس. تو انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنا نہ آپ آئیڈیالوجی میں لبرل بن جائیں کہ گورا بھی حیران ہو جائے کہ اتنا تو ہم لبرل نہیں ہیں. یعنی لٹرلی میرے ایک جاننے والی جو ہے امریکہ سے شفٹ ہوئیں یہاں پاکستان میں, اور ان کے الفاظ ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو اسکول میں ڈالا, میں حیران رہ گئی یہ تو گوروں سے بھی زیادہ لبرل ہے. جب میں نے ان کی وہ چیزیں جا کر دیکھیں کہ یہ کیا چل رہا ہے, مطلب اتنا احساس تو ایون نان مسلمس کو, گوروں کو ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, بچے کے ایجوکیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے, بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کہاں سے اتنا لبرل بن گئے کہ ہم نے ان چیزوں کو بالکل ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا. تو یہ ہمارے جو گائیڈنس کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ یا اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں یا امام مساجد ہیں, ان پر ذمہ داری آتی ہے. ان کو یہ ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے اور سولوشن اورینٹیڈ بات کرنی چاہیے. ہٹ بہت ہو گیا, اب یوں تنگ آ گئی سن کے, یہ برا یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, تم یہ کر رہے ہو, تم وہ کر رہے ہو. بھائی آپ سولوشن اورینٹیڈ بات کریں کہ بیٹا بچا جا سکتا ہے, یہ طریقے ہیں, موٹیویٹ ہوں, کم آن بک اپ, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے فتنے کے ماحول میں. میں تو یوتھ کو میم دیکھیں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ مجھے یہ بہانہ نہ دو کہ برائی بہت عام ہو گئی. برائی عام ہوئی ہے تو اچھائی بھی بہت عام ہوئی ہے. دیکھیں اگر برا کنٹینٹ بڑھا ہے تو اسلامک کنٹینٹ بھی بڑھا ہے. اگر برائی عام ہوئی ہے تو قرآن کلاسز بھی عام ہوئی ہیں. محلے میں قرآن کلاس ہو رہی ہے, الہدا, النور, کتنے انسٹیٹیوٹ, جمعیت, آپ کو پتہ ہے قرآن کلاسز دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صرف برائی ہی تھی, اچھائی تو تھی ہی نہیں. یہ امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی, دیکھیں اللہ بیلنس کریٹ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ ہمیشہ برائی اور اچھائی دونوں سائڈز آپ کو دکھاتے ہیں. اب ادھر جانا ہے ادھر چلے جو, آپ دیکھیں یوٹیوب پہ برا بھی ہے لیکن اسلامک پوڈ کاسٹ بھی ہیں. آپ کی یونیورسٹی میں کانسرٹ ہو رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہے, دوسری سائڈ پہ ایک اچھی چیز بھی دی جا رہی ہے. بہرحال یونیورسٹیز کی میں تلقین اس طرح دلاؤں گا کہ پلیز اچھی چیزیں ہی کرائیں. تو اس پہ تھوڑا سا آپ بھی روشنی کائنڈلی ڈالیے, مساجد اور اسکالرس کا ہمارا رول. جی ایکچولی جو یہ ہمیں اپنے لٹریچر سے اور ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ایکچولی مسلمانوں کے لیے, اس لوکیلٹی کے لیے جہاں پہ وہ مسجد ہے, وہ ایک سینٹر ہوتا ہے. اس سینٹر میں جو جیسے آپ نے فرمایا مسئلے مسائل ان کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے, ان کی اپنی ایک میل ملاپ بھی ہو جاتا ہے, پڑوسی ہوتے ہیں, اور اس طرح سے وہاں پہ جو خطبے ہوتے ہیں ان کے اس میں بھی ان چیزوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اور سلوشن نکالا جا سکتا ہے. ایک تو پوائنٹ مجھے بہت آ رہا تھا جب یہ پوڈ کاسٹ کی اس کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو کمی ہے جہاں پر قرآن بھی مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے, جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں, لڑکوں کے ساتھ جو برے جو واقعات جو پیش آتے ہیں جب ان کو مدارس میں بہت, مدارس میں بھی, اور مدارس میں تو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے, اور مساجد میں بھی ہوا ہے اور پھر نیوز لگ جاتی ہے. تو اس کا مجھے یہ رہتا ہے کہ جو مسجد کے باہر جو پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے, میں نے دیکھا, کیونکہ جب ہم جماعت کے لیے کبھی کبھی جاتے تھے تو ہم نے دیکھا, تو وہ سارا سٹاف بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے.
ایک تو میں یہ بچوں کی سیکیورٹی کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایک میں نے یہ بات کی کہ ایک سینٹر ہے جہاں پہ ہم مسئلے مسائل جو آپ نے بات کی اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور یہ علماء کا اس میں بہت زیادہ مطلب یہ رہا ہے کہ مسجد کو ایکٹیو کیا جائے. اور ایکچولی المیہ یہ ہے نا کہ جمعے میں تو پھر بھی لوگ چلے جاتے ہیں، رمضان میں لوگ تراویح میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. یعنی کہ نماز سے ہٹ کے بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرائیں نا، کوئی ریگولر کلاس کرائیں، کوئی سیرہ کلاس میں بھی ارینج کر لیں، کوئی تو آئے گا نا، جو آئے گا وہ سیکھ کے باقیوں کو سکھائے گا.